کہ یوں نہیں ہے کہ یہ روایتیں گھڑی لی گئی ہیں یا باہر سے کسی نے سازش کر دی ہے یا کوئی منافقین ہیں جنہوں نے یہ پیش کر دی ہیں. ان میں ایک بات تھی، بات وہی تھی جو امام مالک نے بہت مختصر طریقے سے لے لی ہے. یہ روایتیں حدیث کی کتابوں میں کیسے آ گئیں، اور اب جب یہ آ گئی ہیں ہم پورے ذخیرے حدیث کو پڑھتے ہیں، ہمارا اس پر اعتماد ہے، ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایات ہیں، فقہ النبی ہے، سیرت النبی ہے، یہ روایتیں ہمارا اوڑھنا بچھونا ہوتی ہیں. لیکن اگر اتنی بڑی تعداد میں روایتیں آ جائیں، ظاہری بات ہے ہم ان کو یہ سوالات تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن ان سب کو رد کرنے کی کوئی بنیاد ہو کہ اصل بات کیا تھی. تو آج ہم حضور مسیح علیہ السلام کے 7ویں کرسمس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر آپ کا مثبت نقطہ نظر کہ یہ روایت مسلمانوں میں پیدا کیسے ہوئی اور وہ اصل روایت کیا ہے جو ان کتابوں میں کہیں چھپی ہوئی. میں نے خود بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جب اعتراضات ختم ہو جائیں گے تو میں اس باب میں اپنی رائے بیان کر دوں گا. جی، پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیجیے. وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر وحی نازل کرتے ہیں، اس سے ہر آدمی واقف ہے. ہم کسی ہستی کو پیغمبر کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخاطبت کا شرف بخشا ہے، اس پر وحی نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مامور کیا ہے کہ وہ انسانوں تک اللہ کی ہدایت پہنچائے. تو پیغمبروں پر یہ وحی جن طریقوں سے آتی ہے قرآن مجید نے سورہ شورى میں اس کو بیان کر دیا ہے. ٹھیک. اس کے ساتھ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ پیغمبروں کو رویا دکھائے جاتے ہیں. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بیداری میں بیٹھے ہوئے، اس کی مثالیں بھی حدیثوں میں موجود ہیں، اور کبھی نیند کی حالت میں رویا دکھاتے ہیں. رویا عربی زبان میں خواب کو کہتے ہیں. یہ رویا کیوں دکھائے جاتے ہیں؟ اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ بعض چیزیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی بلکہ دکھانے ہی کی ہوتی. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا حدیث کی کتابوں میں اگر آپ استقصاء کریں تو 10 کی تعداد میں بیان ہوئے ہیں. رویا کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ ہمیشہ تمثیل کے اسلوب میں ہوتے ہیں. اس کی بہت عمدہ مثالیں آپ کو سورہ یوسف میں ملتی ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. انہیں رویا دکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا. اب ظاہر ہے اس کی ایک تعبیر تھی، وہ تعبیر سامنے آئی. اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر سامنے آ گئی. لیکن اس سے پہلے وہ ایک خواب تھا، ایک رویا تھا. اس کی صحیح تعبیر کیا ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا. تو رویا دکھایا گیا، 11 ستارے اور سورج اور چاند جھک رہے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، وہ بندی خانے میں تھے، زندہ میں تھے، تو اس موقع پر ان کے سامنے بعض رویا بیان کیے گئے. مثال کے طور پر ان کے ساتھ ہی قید ایک شخص نے یہ بیان کیا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. دوسرے شخص نے یہ بیان کیا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، یعنی شراب کشید کر رہا ہوں. وہ ساقی تھا، اس کو بھی سزا ہوئی تھی. یہ نان پس تھا، اس کو بھی سزا ہوئی تھی. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کی تعبیر بتائی. یعنی اس نے کیا کہا تھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. تو یہ بتایا کہ تمہیں موت کی سزا دی جائے گی اور پرندے تمہارے سر کو نوچیں گے. اس زمانے میں عام طور پر لاشیں لٹکتی ہوئی چھوڑ دی جاتی تھی. دوسرے کو یہ بتایا کہ تم اپنے منصب پر بحال ہو جاؤ گے. وہ ساقی ہے، شراب پلاتا ہے، اس نے دیکھا گیا تھا میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وہ گئے، اس کے بعد بادشاہ کو خواب آ گیا. اب ذرا وہ خواب دیکھیے، یعنی 7 دبلی گائیں ہیں، 7 موٹی گائیں، اور 7 دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. 7 ہری بالیں ہیں اور 7 سوکھی بالیں ہیں، اور سوکھی بالیں ہری بالوں کو کھا رہی ہیں. یہ خواب بادشاہ کو آیا. اس خواب کا ذکر ہوا. اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی گئی. وہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا تعبیر کی، یعنی قحط کیسے ہوگا، قحط کے 7 سال کیسے آئیں گے، غلہ کیسے محفوظ کیا جائے گا. اس کے بعد ان کو دربار میں طلب کیا گیا. تو پیغمبروں کو بھی رویا دکھائے جاتے ہیں،
اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے گرد و پیش بھی بعض اوقات اس طریقے سے کوئی بات بتاتے ہیں، اور یہ رویا اس وقت بھی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ دکھائے جا سکتے ہیں اور اللہ کی طرف سے دکھائے جا سکتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ ختم نبوت کے باب میں جب رسول اللہ نے تلقین کی تو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ختم ہو گئی۔ لم یبق من النبوہ الا المبشرات، ہاں البتہ مبشرات رہ گئے۔ تو یہ رویا، یہ جو خواب ہے، یہ میں نے عرض کر دیا کہ اس کی بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، اگر آپ پوچھیں گے تو میں اس کا حوالہ بھی دے دوں گا، جس میں بیداری میں کھڑا ہوا آدمی دیکھ رہا ہو۔ کوئی اگر مثال دے دیں پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، میں اس کی مثال آگے دوں گا جا کے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ رویا پیغمبروں کو دکھایا جاتا ہے، اور یہ رویا ہیں جن کے ذریعے سے بعض ماضی کی چیزیں انہیں دکھائی جاتی ہیں، بعض مستقبل کے حقائق ان پر واضح کیے جاتے ہیں۔ مستقبل میں کیا پیش آنے والا ہے اس کے بہت سے رویا ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں دیکھیے رویا موجود ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں موجود ہے، سیدنا بلال کے بارے میں موجود ہے۔ کسی وقت آپ اکٹھا کر کے یہ سب حدیث کی کتابوں میں لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ یعنی کسی میں یہ ہے کہ ناخنوں سے دودھ نکل رہا ہے، اس طرح کی بہت سی تعبیریں آپ کو نظر آئیں گی۔ جنت دوزخ بعض موقعوں کے اوپر آپ کو رویا میں دکھائے گئے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سزاؤں کی نوعیت تمثیلی ہے۔ ابھی میں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کی تمثیل آپ کے سامنے رکھی ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے بعد میں کیا فتنے پیش آئیں گے، کیا کیا مراحل اس میں ہوں گے، میرے نزدیک اس کے رویا دکھایا گیا ٹھیک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رویا کیا ہوتا ہے، رویا محتاج تعبیر ہوتا ہے، یعنی اس میں 11 ستارے اور سورج اور چاند سیدنا یوسف کے سامنے آ کر نہیں جھک جاتے، اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے، یعنی اس میں چیزوں کو ممثل کر کے دکھایا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا تھا۔ اب دیکھیے رویا میں چیزیں جب دکھائی جاتی ہیں نا، یعنی قسطنطینیہ فتح ہو گیا ہے، ایک لشکر اس میں سے آ رہا ہے، وہ لشکر ابھی وہاں پہنچا ہے، اس کے بعد دجال کا ظہور ہو گیا ہے، اس کے بعد مسیح آ گئے ہیں، تو یہاں قسطنطینیہ کی فتح، اس کے گرد و پیش، یہ سب چیزیں ہو سکتا ہے صدیوں پر محیط ایک عمل ہو۔ اچھا، لیکن رویا میں ہم بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات، ہاں یعنی یہ چیز ہمارے اور پیغمبروں کے درمیان بہت نیچے کے درجے میں مشترک ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مدتیں وہی ہوں، اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ افراد وہی ہوں، اس میں ہر چیز ایک تمثیل کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک پوری قوم کو تعبیر کیا جائے ایک شخص سے، ہو سکتا ہے کہ والدین کو تعبیر کیا جائے سورج اور چاند سے۔ تو یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا رجحان یہ ہے کہ یہ ایک رویا تھا، اور میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ بعض موقعوں کے اوپر رویا دکھایا گیا اور بیان کرنے والوں نے اس میں یہ خیال کر لیا کہ یہ ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا رویا یہ سمجھا جاتا ہے کہ واقعہ ہی ہوگا۔ میں نے ابھی سیدنا یوسف کے رویا کی مثال دی، میں نے عرض کیا کہ حدیثوں میں رسول اللہ کے بہت سے رویا بیان ہوئے ہیں۔ رویا میں جو نیند میں دکھایا جائے یا بیداری میں، دونوں صورتوں میں چیزیں ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں۔ تو آپ تعبیر کرتے ہیں، واقعہ نہیں ڈھونڈتے۔ آپ یہ نہیں ڈھونڈتے کہ اب اس آدمی کے سر پر ایک ٹوکرا ہوگا روٹیوں کا اور اس میں سے پرندے اچکیں گے۔ دیکھیے نا، بیان تو یہ کیا گیا ہے نا، لیکن وہ کسی اور چیز کی تعبیر ہے۔ وہ بیٹھا ہوا شراب کشید کر رہا ہے، آپ تعبیر میں یہ نہیں دیکھ رہے، تعبیر میں وہ شراب لا کے پلا رہا ہے۔ رویا میں کیا ہو رہا ہے، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کس چیز کی تعبیر تھی؟ وہ قحط کے سالوں کی تعبیر تھی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا دکھایا گیا کہ آپ کے بعد کیا کیا معاملات ہونے والے ہیں۔ جب اس طرح رویا دکھایا جاتا ہے تو صدیوں کے معاملات بعض اوقات اسی طرح دکھا دیے جاتے ہیں جیسے وہ چشم ددن میں ہو رہے ہیں، یہاں سے ایک لشکر نکل رہا ہے، فلاں جگہ ہو رہا ہے، فلاں یہ چیز ہو رہی ہے۔ اس میں تمام چیزیں جتنی ہیں وہ میرے نزدیک ایک تمثیل کی صورت میں تھیں۔ میں اس تمثیل کی ابھی کوئی وضاحت نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جتنے اہل علم ہیں وہ اس طریقے سے اگر اس پر غور کرتے تو یہ الجھن کبھی پیش نہ آتی۔ میرے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ یہ روایتیں کسی نے گھڑ لی، میری یہ رائے نہیں، صرف اتنا ہوا ہے کہ بیان کرنے والے اصل حقیقت کو بھلا بیٹھے۔
یعنی بیان کا نقص ہے. ایک رویا کو انہوں نے واقعے کے طور پر بیان کرنا شروع کر دیا. اگر وہ اس کو رویا کے طریقے پر بیان کرتے تو پہلے دن سے اس کی تعبیر ہوتی. اب تعبیر نہیں ہوئی تو لوگ واقعات کو تلاش کرتے ہیں. لوگوں نے واقعات کے طور پر ان کو مان لیا ہے, واقعات کی حیثیت ہی سے وہ ان کو عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں. اور ہم نے جب تنقید کی تو یہ بتایا کہ اگر واقعہ ہے تو پھر تو یہ اس طرح پیش ہی نہیں آیا. لیکن اگر آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ رویا ہے, اس میں تمثیل کے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مستقبل کی بعض چیزیں دکھائی گئی ہیں, اس کی تعبیر ہونی چاہیے, نہ کہ واقعے کے لحاظ سے ہم سیدنا مسیح کو آسمان سے اتار لائیں. یعنی سیدنا مسیح کا آسمان سے اترنا بھی ایک تمثیل ہے, قسطنطینیہ کی فتح کے بعد لشکروں کا نکلنا بھی ایک تمثیل ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا احوال پیش آنے والے ہیں یہ بھی ایک تمثیل ہے. تو ظاہر ہے کہ تمثیل میں کچھ واقعات ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر وہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ میرے سر پر ٹوکرا موجود ہے, تو آدمی تو حقیقی ہے لیکن سر پہ ٹوکرا وہ حقیقی نہیں ہے. تو تمثیلات میں باتیں اس طریقے سے سمجھی جاتی ہیں. تو میں صرف دعوت فکر دے رہا ہوں, دعوت تدبر دے رہا ہوں, تو لوگ اس کو سمجھیں. اب آپ یہ فرمائیں گے کہ تم نے اس کو تمثیل قرار دے دیا. جی, آپ نے تمثیل قرار دے دیا اور اس سے بڑھ کے رویا قرار دے دیا. تو کیا سیدنا مسیح ان روایتوں میں کہیں ذکر ہے کہ رسول اللہ کا کوئی رویا تھا اس میں سیدنا مسیح کبھی آئے, یا کوئی رویا سیدنا مسیح کو ملتی جلتی باتیں ہیں؟ پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ جب آپ رویا قرار دیں گے تو پھر وہ بہرحال تمثیلی ہوگا. ہاں, یہ تو طے ہے. یعنی جس وقت آپ رویا قرار دیں گے تو رویا یا خواب یہ ہمیشہ تمثیل کے انداز میں بات بیان کرتے ہیں. یعنی میں خواب میں اپنے باپ کو دیکھتا ہوں, حقیقت میں میرا باپ نہیں آتا میرے پاس, بلکہ ایک شخصیت ممثل کر کے مجھے دکھائی جاتی ہے اور اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے. ہمارے ہاں بھی تعبیر خواب کا ایک پورا علم ہے. لوگ بتاتے ہیں پانی دیکھو گے تو مراد یہ ہوگی, لوگ کہتے ہیں زمین دیکھو گے تو مراد یہ ہوگی, جنگ دیکھو گے تو مراد یہ ہوگی, موت دیکھو گے تو مراد یہ ہوگی. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ خود قرآن مجید نے وہ خواب نقل کیے ہیں, وہ رویا نقل کیے ہیں. سیدنا یوسف کا رویا, نانپس کا رویا, ساکی کا رویا, بادشاہ کا رویا. میں نے آپ کو بتایا خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دسیوں کی تعداد میں رویا موجود ہے. یعنی یہاں بات بہت پھیل جائے گی ورنہ میں آپ کو بتاتا. اب میں آپ کو اس گفتگو کی ابتدا کی طرف لے جاؤں گا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ موطا پہلی کتاب ہے, پہلی باقاعدہ کتاب. یعنی اس سے پہلے جو صحیفے مرتب کیے گئے, جیسے ہم نے معمر بن راشد کا ذکر کیا یا ہم نے حمام بن منبع کا ذکر کیا, ان کا بھی تفصیل سے ہم نے جائزہ لیا. لیکن موطا امام مالک ایک پہلی باقاعدہ کتاب ہے جس میں روایتیں بھی ہیں, جس میں امام مالک کی فقہ بھی ہے, اور اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے. اس میں کوئی ذکر نہیں ہے نزول کا, یہ میں نے بتایا آپ کو. اس میں کوئی ذکر نہیں ان واقعات کا جو آپ بیان فرما رہے ہیں یا جن پر ہم تبصرہ کرتے آئے ہیں. اس میں کیا ذکر ہے؟ یہ کتاب الجامع ہے اور یہ موطا میرے ہاتھ پہ ہے. اس میں ایک باب ہے صفت عیسی ابن مریم و دجال, یعنی ابن مریم کیسے ہیں اور دجال کیسا ہے, یہ اس کا عنوان ہے. ذرا سنیے کہ روایت کیا ہے, بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ اصل میں تھا کیا, کیا دکھایا گیا تھا, اس کی کیا تفصیلات تھیں. ان تفصیلات میں کہیں مبالغہ بھی ہوا ہوگا, کہیں داستان سرائی بھی ہو گئی ہوگی, کہیں بعض چیزوں کو لوگ کیونکہ نہیں سمجھے تو انہوں نے ان کو بڑھا کر بھی بیان کر دیا ہوگا, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اصل میں یہ ایک رویا تھا جو اگر اپنی صحیح صورت میں لوگوں کے سامنے آ جاتا تو اس کی تعبیر کرتے. اصل میں یہ رویا تھا, یہ میرا محض قیاس نہیں ہے, بلکہ امام مالک نے موطا میں ایسے ہی اس کو بیان کیا. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میں آخر میں یہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں. کیا نمبر ہے اس کا ہم سے؟ اب یہ میرے پاس جو موطا ہے یہ 3404 3405 ہے. اچھا ٹھیک. امام مالک کہتے ہیں ان نافع ان عبداللہ ابن عمر. یہ جو مالک ان نافع ان عبداللہ بن عمر ہے اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. یعنی فن حدیث میں سند ہوتی ہے, آپ کو ایک روایت کیسے ملی ہے تو سند بیان کرتے ہیں, فلاں نے بیان کی, فلاں سے سنا, انہوں نے فلاں سے سنا, تو سونے کی سند کہا جاتا ہے اس کو, سلسلۃ الذہب. مالک ان نافع ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. یعنی مالک نافع سے روایت کرتے ہیں, نافع سیدنا عمر کے بیٹے
عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اللیلۃ عند الکعبہ، مجھے رات رویا دکھایا گیا کہ میں کعبے کے پاس ہوں۔ رویا دکھایا گیا، قرآن اللیلۃ عند الکعبہ، مجھے رویا دکھایا گیا کہ میں کعبے کے پاس ہوں۔ فرأیت رجل آدم، میں نے دیکھا کہ ایک شخص گندم گوں ہے، گندمی رنگ کا ایک شخص ہے۔ کأحسن ما انت رائن من ادم الرجال، یعنی گندمی رنگ کے جو بہترین خوبصورت ترین لوگ تم دیکھ سکتے ہو ان میں سے ایک شخص۔ لہو لمۃ کأحسن ما انت رائن من اللمم، اس کی زلفیں ہیں، یعنی جو بہترین زلفیں ہو سکتی ہیں، حسین ترین زلفیں ہو سکتی ہیں، ایسی اس کی زلفیں ہیں۔ قد رجلہا فہی تقطر ماء، ان کو کنگھی کی ہوئی ہے، اور جب آپ کنگھی کرتے ہیں گیلے بالوں کو تو ان سے پانی ٹپک رہا ہے۔ متکئین علی رجلین، اس نے دو شخصوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ مزید وضاحت ہے او عواتق رجلین، یعنی دو شخصوں کے کندھوں پر۔ یطوف بالکعبہ، اور وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں نے رویا دیکھا رات کو، میں کعبے کے پاس ہوں، وہاں ایک گندمی رنگ کا شخص ہے، بہت خوبصورت گندمی رنگ، جیسا کہ تم نے کبھی کسی کو دیکھا ہوگا۔ اس کی زلفیں ہیں بہت خوبصورت، ان میں کنگھی ہوئی ہوئی ہے، اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے ہیں، کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ یہ رویا دیکھا۔ فسألت من ھذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فقیل ھذا المسیح ابن مریم، تو جواب دیا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے۔ ثم اذا انا برجل، پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص ہے، جاد قطت آور العین الیمنی، گنگریالے بالوں والا ہے، بہت زیادہ گنگریالے بالوں والا ہے، اور ایک آنکھ سے اندھا ہے، دائیں آنکھ سے اندھا ہے۔ ٹھیک۔ کانہا عنبۃ طافیہ، اور وہ دائیں آنکھ ایسے ہے جیسے کہ پھولا ہوا انگور ہوتا ہے۔ فسألت من ھذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فقیل ھذا المسیح الدجال، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ اچھا، موطا میں یہی روایت ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رویا دیکھا تھا، اس رویا کی تفصیلات ہیں جو ہمارے ہاں اس طرح نقل ہوئی ہیں جس طرح کہ یہ ایک واقعہ ہے یا واقعات کا ایک سلسلہ ہے جسے بیان کیا جا رہا ہے۔ امام مالک نے اسے رویائی کی حیثیت سے بیان کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے دیکھا، اور آپ دیکھیں اس میں مسیح کا بھی ذکر، اس میں دجال کا بھی ذکر ہے۔ یہی چیز آپ کو بعد میں روایتوں میں تفصیل کے ساتھ بھی ملے گی۔ یہ روحا کے مقام سے یہ دیکھا گیا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے احرام باندھا ہے اور وہ بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میرا رجحان یہ ہے کہ در حقیقت یہ رویا ہی تھا، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کی کچھ چیزیں تمثیل کے انداز میں دکھائی گئی تھیں، یہ تعبیر کا محتاج تھا، ہم نے اس کو واقعے کے طور پر لے لیا اور اس سے یہ بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو۔ یعنی بہت سے ایسے معاملات ہیں جو رویا میں دکھائے جاتے ہیں۔ استاذ امام نے اپنی تفسیر میں جہاں سورہ بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، وہاں یہ بتایا کہ رویا میں کیوں دکھائے جاتے ہیں، یعنی ایسے واقعات کو جو صدیوں پر محیط ہوتے ہیں، جن کے اندر بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں، جن میں تمثیل کے انداز میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، ان میں رویا ہی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم رویا میں صدیوں کا سفر کرتے ہیں، نسلیں گزر جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں وہ تو چند گھنٹے تھے یا چند منٹ تھے جس میں یہ ساری تصویر ہمارے سامنے لے آئی گئی۔ تو انبیاء علیہ السلام کو جو رویا دکھائے جاتے ہیں وہ رویا بالحق ہوتے ہیں۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویا کا ذکر قرآن مجید میں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ محلقین رؤوسہم و مقصرین حرم میں داخل ہوں گے۔ یہ معلوم ہے آپ کو کہ وہ بھی رویا ہی تھا جس کی تعبیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو رویا میں جو حقائق دکھائے جاتے ہیں ان میں در حقیقت کوئی تعبیر مقصود ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم کا رویا قرآن میں بیان ہوا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی در حقیقت محتاج تعبیر تھا، اس پر بھی کسی موقع پر گفتگو کر لیں گے۔ تو یہ محتاج تعبیر چیزیں جو ہوتی ہیں جن میں تمثیل کے انداز میں کچھ دکھایا جاتا ہے، سیدنا مسیح کا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ آپ نے پوچھا تھا کہ بیداری میں کیسے ہوتا ہے،
اسراء کی روایتوں میں دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں نے سوالات کرنا شروع کیے اگلے دن، جب یہ بیان کیا آپ نے کہ مجھے رات کو یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو بیان کیا انہوں نے کہ ذرا بتائیے، ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو بیت المقدس جا چکے ہیں، بہت سے لوگ ہیں یروشلم جا چکے ہیں، راستے کو بھی جانتے ہیں، تو ذرا بیان فرمائیے۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے بیان کرنا شروع کیا تو ظاہر ہے کہ رات کا واقعہ تھا، بعض چیزیں کچھ خلط ملط ہونے لگ گئیں ذہن میں، تو میرے اندر بڑی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کھڑے کھڑے بیداری میں وہ سب چیز دکھانی شروع کر دی۔ یہ حدیث میں آیا؟ حدیث میں یہ جب اسراء پر بات کریں گے تو میں آپ کے سامنے یہ حقائق بھی رکھ دوں گا۔ تو میرے نزدیک اہل علم کو اس زاویے سے اس پر غور کرنا چاہیے، یعنی سب و شتم کرنے کی بجائے اور ایک چیز کو عقیدہ بنا کر بیٹھ جانے کی بجائے یہ وہ چیزیں جن کو سمجھنا چاہیے۔ میں نے یہاں مسیحی علماء کو بھی یہ دعوت دی ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں حضرت مسیح کے آنے کا۔ حضرت مسیح سن 70 عیسوی میں آ گئے تھے، لیکن وہ کیسے آئے تھے؟ وہ ایک تمثیل تھی، اسی طرح آئے تھے جس طرح نوح کے طوفان میں اللہ تعالیٰ آیا تھا۔ وہ اللہ کے آنے کو، اپنے آنے کو در حقیقت عذاب آنے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ میں تعبیر ابھی نہیں کر رہا، ٹھیک، میں یہ نہیں بیان کر رہا کہ ان روایات میں اصل میں کس چیز کی تمثیل بیان ہوئی ہے، اس کو آپ اہل علم کے لیے چھوڑ دیجئے۔ صرف یہ ایک راستہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یوں نہیں ہے کہ یہ روایتیں گھڑی لی گئی ہیں یا باہر سے کسی نے سازش کر دی ہے یا کوئی منافقین ہیں جنہوں نے یہ پیش کر دی ہیں۔ ان میں ایک بات تھی، بات وہی تھی جو امام مالک نے بہت مختصر طریقے سے لے لی ہے، یعنی وہی ایک رویا تھا۔ اس رویا کی تفصیلات واقعے کے طور پر راویوں نے بیان کرنا شروع کر دی ہیں، اور اس میں راویوں کے فہم نے بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا، لوگوں کی توجہ نہیں ہوئی کہ وہ اس زاویے سے اس پر غور کریں۔ تو میں اس پر آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، لوگ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ تمام پہلوؤں کا استقصاء کر دیا ہے۔ اس کے بعد بھی ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنی ایک رائے قائم کرے، ایسی چیزوں کو کفر و ایمان کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک، آپ سب بہت شکریہ۔